تو اہل سنت والجماعت میں کیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھا کرو. اس لیے نبی نے فرمایا درود شریف پڑھنے والے سے کل میں قیامت کے دن خود مصافحہ کروں گا. کیا کروں گا؟ زور سے بولو. اور نبی جس سے مصافحہ کر لیں. میاں بھرے جلسے میں ابھی اگر منتری صاحب آ جائیں اپنے سنبھل کے اور وہ آواز دے کر اشارہ کر کے ایک بندے کو بلائیں اور اس سے مصافحہ کریں تو کتنا سر اس کا اونچا ہو جاتا ہے. بولے صاحب منتری صاحب نے مجمع میں سے اٹھا کے ایک بندے سے مصافحہ ملایا. شان والا ہے، مرتبے والا ہے، وقار ہے اس کا منتری صاحب کے دربار میں، اہمیت ہے اس کی. ابے جس سے دنیا کا منتری، منسٹر، لیڈر ہے نا، نیتا ہاتھ ملا لے وہ پھولا نہیں سماتا. محشر میں سنی سے مصطفیٰ مصافحہ کریں گے، مقام کیا ہوگا، شان کیا ہوگی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درود پاک پڑھا کرو. اب میں بلکہ موضوع کی طرف آتا ہوں، توجہ کریں. تم سب قابل مبارکباد ہو، تم نے جلسہ سجایا ہے. کیوں سجایا، اتنا خرچ کیوں کیا ہے؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، جواب دے کر تقریر شروع کرتا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. کہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. بولو 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 بھائی. ایک پرچم سے اونچا پرچم نبی تشریف لائے، پوری کائنات کے ذرے ذرے نے نبی پہ سلام پڑھا. پڑھ لیں تو شیر زور سے بولو یار. سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کے جس نے بے بسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کے جس کے پاس میں چاندی نہ سونا تھا، سلام اس پر کے جس کا بوریا پیس کر بچھونا. نبی تشریف لائے. علامہ آصف رضا صاحب بڑی اچھی تقریر کر کے گئے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی سیرت کا خاکہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی نے امت کو پیغام کیا کیا دیا تھا. نبی جیسا تو کردار کائنات میں کسی کا ہو ہی سکتا. بولو بولو، کسی کا آئیڈیل ایسا، کسی کی مثال ایسی، کسی کی نظیر ایسی نہیں ہو سکتی. دور حاضر کے شاعر نے قلم اٹھایا، نوکے قلم کو صفحہ کرتاس پہ دے کر دو شعر مولانا صاحب کی تقریر پہ تبصرہ کر دیتا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. کہ مصطفیٰ جیسا کسی اور کا کردار نہیں، مصطفیٰ جیسا کسی اور کا کردار نہیں، کہ مصطفیٰ جیسا کسی اور کا کردار نہیں. کیوں کہ جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں، جنگ بھی جیت لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، ہے نا؟ اور تم بھی اچھی جگہ بیٹھے ہو. زور سے بولو راج سبحان اللہ. بس میں سرکار میں تم چاہے جدھر سے آؤ، بس میں سرکار میں تم چاہے جدھر سے آؤ، یہ وہ جنت ہے کہ جس کی کوئی دیوار نہیں، یہ وہ جنت ہے کہ جس کی کوئی دیوار. آخر میں تورع بڑھتا. نبی کے میلاد میں لوگ جھگڑنے لگتے ہیں، مجھے نہیں ملا. وہاں بھی کہتے ہیں دیکھو بتاشے پہ لڑ رہے سنی. ہم نے کہا بتاشے پہ نہیں لڑ رہے، برکت پہ لڑ رہے، فیضان پہ لڑ رہے، انعام پہ لڑ رہے ہیں. کیوں لڑتے ہیں سنی تبرک کے لیے؟ سنیے گا. جب سے سرکار کی محفل کا تبرک کھا
والعلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے علماء کے درمیان آپ اور آپ کے روبرو قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ کا پہلا جز تلاوت کیا ہے. کون سا قرآن میں نے پڑھا ہے؟ وہ قرآن جو لارید ہے. کون قرآن پڑھا جو بے مثل کتاب ہے؟ کون سا قرآن میں نے پڑھا ہے جو تفصیل معبر وما خبر ہے؟ کون سا قرآن پڑھا ہے جو تبیان لکل شیء ہے؟ کون سا قرآن پڑھا ہے جو ہدی للناس ہے؟ کون سا قرآن پڑھا ہے جو سید الکتب ہے؟ کون قرآن جو خیر الکتب ہے؟ کون سا قرآن پڑھا جس کا بھیجنے والا رب العالمین ہے، جسے لانے والا جبریل امین ہے، جس کا یہ قرآن آیا وہ نبیوں کا امام رحمت للعالمین ہے. بھیجنے والا بھی لاجواب ہے، لانے والا بھی لاجواب ہے. جس پر قرآن اللہ نے بھیجا وہ نبی بھی لاجواب ہے، خود قرآن بھی لاجواب ہے. یوں سمجھو اس نے بھیجا وہ اللہ پاک ہے، جو جبریل لایا وہ بھی پاک ہے، جس نبی پر آیا وہ نبی بھی پاک ہے، جو قرآن آیا وہ قرآن پاک ہے. تو ماننا پڑے گا قرآن جب سے آیا ہے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک قرآن آج بھی قرآن پاک ہے. قرآن آج بھی قرآن پاک. اب کوئی ناپاک اگر قرآن کو ناپاک کہے یا غلط کہے تو خود ناپاک اور خود غلط ہے. قرآن کو اگر بدلنے کی کوشش کرے، تحریف کی کوشش کرے، آیتیں نکالنے کی کوشش کرے، اپنے من کی باتیں کرنے کی کوشش کرے تو قرآن کو بدلتا نہیں. جو قرآن بدلنے کی سوچتا ہے اللہ اسی کو بدل دیتا ہے. کیا دیکھا آپ نے ابھی وسیم رضوی؟ ابھی دیکھا نا ماضی قریب میں، حال میں ابھی وسیم رضوی کا کیا حال ہوا؟ 28 آیتیں نکالو. اللہ نے فرمایا تو 28 تو کیا ایک زیر زبر نہیں نکال سکتا، ہم ہی تجھے دین سے نکال کے باہر کرتے ہیں. انہوں نے نکال دیا کہ نہیں؟ قرآن بدلنے والے بدل گئے مگر قرآن بدل سکتا تو. اس لیے اللہ فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کروانے والے ہیں. اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی مٹا سکتا؟ زور سے بولو بھائی. کھولی اللہ نے اس کی زبان پہ ایسا تالا لگایا کہ گونگ ہو گئے. ہے نا؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ تو اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا. کون آ گیا؟ نور. دیکھ کے بولنا ہی پڑے گا بھائی. یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. ہے نا؟ تھوڑا تم بولو تھوڑا ہم بولے تو بیدار ہو بات ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے کون آ گیا؟ نور. نور. نور کسے کہتے ہیں؟ توجہ. نور کہتے ہیں روشنی کو، اجالے کو، پرکاش کو، شائننگ، چمک کو، دمک کو نور کہتے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمکے اور دوسروں کو بھی چمکائے. ہم نور کی محفل سجائے ہوئے نبی کا میلاد. کیا سجائے ہوئے؟ نبی کا میلاد. میلاد کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا. ایک ہے مولود ایک ہے میلاد. مولود وہ جو پیدا ہو. مولود کون؟ جو پیدا ہو اس کو کہتے ہیں. بولتے بھی ہیں نو مولود یعنی نیا بچہ پیدا ہونے والا. تو مولود کہتے ہیں وہ جو پیدا ہو، اور میلاد کہتے ہیں جو پیدا ہوا ہے اس کی تعریف کی جائے وہ میلاد. وہ کیا ہے؟
میلاد. اب یہ ہم جو چاند نظر آیا جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہے عید میلاد النبی کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ زور سے بولو بھائی، کون سا مہینہ ہے؟ عید میلاد النبی. 12 وفات کا مت کہنا، سمجھ رہے ہیں؟ 12 وفات مت کہنا، عید میلاد النبی کہنا. عید میلاد النبی دشوار ہو، عربی کا لفظ ہے تو سرکار کی آمد کا مہینہ، ماہ نور مہینہ، برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مصطفیٰ کے آنے کا مہینہ، بخشش و انعام کا مہینہ. مگر 12 وفات مت کہنا، کیونکہ یہ سنیوں کی بولی نہیں ہے. 12 کے معنی 12، وفات کے معنی موت. تو ترجمہ کیا ہوا؟ مرنے والی 12 تاریخ. اور اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول. ربیع ربیع کے معنی بہار، اول کے معنی پہلا. ربیع کے معنی بہار اور اول کے معنی پہلا. تو نام ہی اس مہینے کا بتا رہا ہے. ہم سنیوں پہ تم اعتراض کرتے ہو، ابے بہاریں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی نے نام ہی اس مہینے کا ربیع الاول رکھا ہے. ربیع الاول کے معنی آتا ہے سب سے پہلی بہار، سب سے پہلی بہار. اب وہ کہتے ہیں جی نبی پیدا ہوئے 12 تاریخ کو، 12 تاریخ کو وصال ہوا. یہ دن تو خوشی منانے کا نہیں، یہ تو رونے کا دن ہے. فاطمہ روئیں، ابو بکر روئے، حسن روئے، حسین روئے، بلال روئے، طلحہ روئے، زبیر روئے، عمر روئے، علی روئے، عثمان روئے، صحابہ روئے. تمام کائنات نے غم منایا اور تم خوشی مناتے ہو. کیا جواب لکھو. اگر کوئی ایسا بندہ ملے پجامہ اٹھا ہوا تو گریبان پکڑ کے جواب دے دینا. وہ کہے کہ 12 وفات خوشی کا دن نہیں، غم منانے کا دن ہے، رونے کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے. اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو کہنا غم تو منا غم ہم خوشی منائیں گے. وہ پوچھے گا کیوں؟ میں نے کیا غم اس لیے تم مناؤ، غم وہ منائے جس کا نبی مر گیا ہو. ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے. ہمارا نبی تو آج بھی، زور سے بولو بھائی، ہمارا نبی تو آج بھی. ہمارا ایمان ہے نبی زندہ ہے. نبی کا دیا ہوا قرآن، نبی کا دیا ہوا اسلام، نبی کی دی ہوئی نماز زندہ ہے. نبی کا دیا ہوا ایمان زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی قبر انور میں آج بھی زندہ ہے. اور جو قوم اپنے نبی کو زندہ مانتی ہے وہ قوم بھی، وہ غلام بھی. اس لیے ہمارا عقیدہ ساری جماعتوں کے سروں سے اوپر چڑھ کے بولتا ہے، ہمالیہ سے دعوت بلندی پہ جا کے اعلان کرتا ہے ابے سنو ہمارا نبی زندہ ہے. نبی کا طور طریقہ زندہ ہے، نبی کی سیرت زندہ ہے، نبی کا اخلاق زندہ ہے، نبی کا کردار زندہ ہے، نبی کا اصول زندہ ہے، نبی کو ماننے والے ابو بکر کی صداقت زندہ ہے. ابو بکر کے بعد حضرت عمر بھی وہی لیتے، وہ بھی زندہ ہے. مولا علی نجف اشرف میں لیتے، وہ بھی زندہ ہے. کربلا میں حسین لیتے، وہ بھی زندہ ہے. بغداد میں غوث اعظم زندہ ہے. اجمیر میں غریب نواز زندہ ہے. کلیہ میں صابر پاک زندہ ہے. دہلی میں نظام الدین زندہ ہے. مہرولی میں قطب الدین زندہ ہے. پاکستان میں فرید الدین زندہ ہے. لاہور میں دادا علی حجویری زندہ ہے. بخارا میں حضرت شاہ حضرت سہروردین میں زندہ ہے. ممبئی میں علی حاجی زندہ ہے. مالدہ میں رولت میں نبی زندہ ہے. مہرینا میں برکت اللہ زندہ ہے. مسوری میں شاہ اسماعیل زندہ ہے. سنو اڑیسہ میں کلکتہ میں مجاہد ملت زندہ ہے. گرام میں میر عبد الواحد گرامی زندہ ہے. مراد آباد میں صدر اللہ قاسم زندہ ہے. رامپور میں حاجی ترجمہ اللہ زندہ ہے. دیوا میں بارش ماس زندہ ہے. سنو بریلی میں احمد رضا زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے. ہماری شام زندہ ہے. ہمارے دل کی تہتی میں نبی کا نام زندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو بھائی. آؤ اپنے امام سے پوچھ لیتے، اے امام آپ بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت بولے
کنزل کرامت بولے، جبل استقامت بولے، پیر طریقت بولے، قاطع طیب دلالت بولے، علم کی چٹان بولے، مترجم قرآن بولے، علم کی چٹان بولے، سنیوں کے امام بولے، بریلی سے احمد رضا خان بولے، بیٹھے ہوئے دھریٹا کے مسلمان بولے، اس سے بولے بھائی کیا بولے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ نہیں کہا مر جانے والے، اعلیٰ حضرت فرماتے چھپ جانے والے، وہ کہتے ہیں نبی پاک تاریخ کو نہ مر گئے، ہم نے کہا مرے نہیں چھپے ہیں۔ مرنا اور ہے چھپنا، دور سے بولو، مرنا اور ہے چھپنا، دن میں سورج تھا اب نہیں، پوچھو وہابی سے جا کے کہاں گیا سورج، جیسے ہی کہے نا چھپ گیا تو اس سے کہنا گھر کیا لیا نا تو یہ کہ مر گیا، کیونکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے، تمہارے یہاں قاعدہ کلیہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جو چیز حاضر نہ ہو، سامنے نہ ہو، موجود نہ ہو، فنا ہو گئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، نیک ہو گئی، نابود ہو گئی، اب صورت تمہارے سامنے نہیں تو یہ مت کہو چھپ گیا، یہ کہو مر گیا، کہے گا کوئی مر گیا؟ اب چاند چمک رہا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، 13ویں شب کا چاند چمک رہا ہے، صبح نہیں چمکے گا، کیا ہوگا؟ زور سے بولو یار، سب جانتے ہیں کیا بولو گے؟ مر گیا؟ یہ ستارے نظر آ رہے ہیں، دن میں نظر نہیں آئیں گے، کیا ہوگا؟ مر گئے؟ چھپ گئے؟ تو مرنا اور ہے اور چھپنا، زور سے بولو بھائی، مرنا اور ہے اور چھپنا، چھپنا اور ہے، اس لیے نبی مرے نہیں، زندہ ہے، اگر دیکھنا ہے تو مدینے میں جا کے دیکھ لے، وہ چھپا ہوا دیکھ رہا ہے تو ہر سنی کے سینے میں دیکھ لے، نبی تک بھی زندہ تھے، نبی آج بھی بولو، نبی آج بھی زندہ ہے، وہ کل بھی دیتے تھے اور آج بھی، زور سے بولو بھائی، دیتے ہیں، جو کچھ بھی ملا انہیں کے سب کے ملا بھائی، اس بار بھی کے سب کے بھی ملا نا، بولو، اگر یہ 12 نہیں ہوتی تو کچھ ہوتا؟ 2 شعر پڑھ دیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر پہ آپ خاموش نہیں رہو گے، ہر ایک اپنی کرسی سے اٹھ کے بولے گا، پیار سے بولو، مسکرا کے سبحان اللہ۔ عزت ملی دین ملا خدا ملا، عزت ملی دین ملا خدا ملا، صدقے میں مصطفیٰ کے کیا کیا نہیں ملا، ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا، ایسا کوئی زمانے میں آیا ہو تو بتا، جس کو میرے رسول کا صدقہ نہیں ملا، جس کو میرے رسول کا صدقہ ہے نا، بولو بھائی، ارے ہم نبیوں کو بھی رسولوں کو بھی، ایک جگہ وہ دلی میں ایک موہن گارڈن ہے، اتم نگر میں محلہ ہے، بہت تقریریں ہوئی اس میں، ایک سائڈ میں وہ ٹیم رہتی ہے پاجامہ اٹھو کی، مسٹر لوٹا پارٹی کا ایک ایجنٹ آیا، کہنے لگا مولانا تم بڑی تقریریں کرتے ہو یہاں نبی نبی کہتے ہو، میں نے کہا نبی کہنا گناہ ہے کیا؟ نبی کا نام لینا گناہ ہے کیا؟ نبی کا نام لینا ثواب ہے، بھائی سے نجات ہے، فخر کا کام ہے، نبی کا نام ہم کوئی نیا تھوڑی لیتے ہیں، نبی کا نام تو پوری کائنات لیتی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولا، کہتے لگے تم نبی 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 نبی، ایک بار کہہ لو، 2 بار کہہ لو، 4 بار کہہ لو، میں نے کہا تم نہیں لیتے نام؟ بولے لیتے تو ہیں مگر اتنا نہیں لیتے، میں نے کہا کیوں؟ ہم جواب دیتے ہیں اس لیے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اسے یاد بھی، ارے اس نبی نے ہم سے پیار کیا، 63 سال یاد کیا، پوری زندگی پوری حیات یاد کیا نبی نے ہمیں، ہم میلاد منا کے یاد کرتے ہیں، جلوس نکال کے یاد کرتے ہیں، جھنڈے لگا کے یاد کرتے ہیں، شرانہ کر کے یاد کرتے ہیں، نعرے لگا
اسے یاد بھی جملہ یاد ہے آپ کو جو یہ پیار کرتا ہے یاد بھی. وہ کہنے لگے ہم بھی کرتے. میں نے کہا ہمیں معلوم ہے تم کس سے پیار کرتے ہو. کہنے لگے مولانا بتاؤ تو میں نے لسٹ سنائی نا. اچھا مقرر ہو جائے شعر. دیکھو ہماری پارٹی کے بندے کو خیال آ گیا. زور سے بولو. وہ جو شعر میں نے پڑھا نا اس شعر کو کہنے دوبارہ پڑھ دو. آپ کی اجازت ہے؟ یہاں سے اوپر کی ہے نیچے کی ہے. دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہاں سے اوپر کی ہوتی ہے, یہاں سے نیچے والی بھی ہوتی ہے. لہرا کے بولو, بچن کے بولو, بچن کے بولو, یہاں کے بولو, یہاں سے بولو. قبرستان میں اور سنی چار بھی بیٹھے تو لگتا ہے کہ ہزاروں بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگا یہ تم کتنا پیار کرتے ہو. ہم بھی کرتے. میں نے کہا ہاں ہم نے تمہاری کتابیں پڑھی ہیں, تمہاری ہسٹری پڑھی ہے. ہم نے اسماعیل دہلوی کو بھی پڑھا ہے, گنگوئی کو بھی پڑھا, اشرف علی کو بھی پڑھا, محمود علی بسرامی کو بھی پڑھا ہے, اور جو ہے بھوپال کے وحید الزما کو بھی پڑھا. ہم جانتے تم کس سے پیار کرتے ہو. تم لالچی ہو, حرص و طمع میں بھرے ہوئے ہو. کہا تم سنی, ہم سنیوں کا کردار دیکھ, ہم محبت کرتے بھی ہیں, محبت سکھاتے بھی ہیں. طریقہ یہ سن توجہ سے تم کہنے لگا بتاؤ. میں نے کہا سن لے ذرا, برا مت ماننا. بولے ہاں ہاضمہ درست ہو جائے گا تیرا, میری بات سن. میں نے کہا ہاں بتاؤ. میں نے بتایا سن